बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक आपको सुनाने लगा हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने हाथ बांधे नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे सहाबा की जमात है। सरकार अलैहिस्सलाम ने यूँ हाथ बढ़ाया, सरकार ने नमाज पढ़ते पढ़ते क्या किया, हाथ बढ़ाया, कुछ देर के बाद हाथ नीचे कर लिया, कुछ देर के बाद हाथ नीचे कर लिया, नमाज मुकम्मल हुई। अब देखें इमाम नमाज में कुछ करे तो मुक्तदी तो पीछे वो सजदे वाली जगह पर जो है वो देख रहा होता है, ऐसा ही है। लेकिन जब सरकार ने हाथ बढ़ाया तो सहाबा सरकार को देख रहे थे, सरकार ने हाथ बढ़ाया। ऐसे भी बदबख्त हैं नाउज़ुबिल्लाह जो कहते हैं कि नमाज में नबी का ख्याल आना भी शिरक है। अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, अरे तुम कहते हो नबी का ख्याल आना शिरक है, रब ने फरमाया तुम्हारी नमाज ही तब तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक मेरे नबी पर सलाम नहीं भेजोगे। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, पहले नबी पर सलाम भेजो। और याद रहे तशहुद का एक एक हरफ पढ़ना नमाज के अंदर वाजिब है, नमाज के अंदर वाजिब है एक एक हरफ का पढ़ना। तो नमाज ही तुम्हारी कामिल नहीं होगी जब तक हुजूर पर सलाम नहीं भेजोगे। और तुम कहते हो कि उनका ख्याल आ जाना, और फिर जब तुम कहते हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, तो क्या उस वक्त तुम्हें हुजूर का ख्याल नहीं आता? हुजूर अलैहिस्सलाम का ख्याल बहुत बड़ी नेमत है। और ये तारीख में बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा नमाज तो रब की पढ़ रहे थे लेकिन ध्यान हुजूर में था उनका। जब हुजूर अलैहिस्सलाम मर्ज़ विसाल में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला जब नमाज पढ़ा रहे थे तो हुजूर अलैहिस्सलाम पीछे से तशरीफ़ लाए, हुजूर पीछे से तशरीफ़ लाए, तो हुजूर अलैहिस्सलाम पीछे से तशरीफ़ लाए तो सहाबा ने हुजूर के लिए जगह छोड़ दी, रास्ता छोड़ दिया, हुजूर को आने का रास्ता दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम वो सफ़े क्रॉस करके आगे गए। अब मैंने कहा कि पीछे से सरकार तशरीफ़ ला रहे हैं, सहाबा किसकी नमाज पढ़ रहे हैं? अल्लाह की नमाज पढ़ रहे हैं। तो सफ़े यहाँ तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़े तो सिद्दीक़ अकबर जो इमामत करवा रहे थे उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा तो सिद्दीक़ अकबर पीछे हो गए इमामत के मुसल्ले से। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पीछे हुए तो अब क्या होता है, सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने इशारे से कहा अबू बकर नमाज जारी रखो, लेकिन सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत देखिए, कहा सरकार आपके होते हुए मैं क्या जारी रखूँगा। आप फिर पीछे हुए यहाँ तक कि हुजूर अलैहिस्सलाम बैठ गए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ। अब सरकार रुकू करते तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी रुकू करते, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की इक़्तिदा में अब सारे नमाजी पीछे से रुकू करते। ये है नमाज सहाबा की। अब हुजूर ने यूँ हाथ बढ़ाया नीचे किया तो सहाबा ने देखा, नमाज से फारिग हुए तो एक सहाबी अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज आपने नमाज पढ़ाई है तो क्या नया तरीका आया है नमाज में? क्या आपने यूँ हाथ बढ़ाया था? सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा नहीं, नया तरीका नहीं आया, असल में मैं नमाज पढ़ा रहा था, मैंने निगाह उठाई तो वो जन्नत में पहुँच गई और जन्नत के फल पर मेरी निगाह पड़ी। फरमाया वो बड़ा खूबसूरत था, मैंने हाथ बढ़ाया तो उसको हाथ डाल दिया, उस फल को पकड़ लिया। फरमाया मैं तोड़ने लगा था कि मेरे दिल में ख्याल आया कि जन्नत की नेमतें तो हिजाब हैं, ये तो आखिरत में मिलनी है, लिहाजा मैंने उसे छोड़ दिया। मेरे सहाबा अगर उसमें उतार देता तो तुम क़यामत तक खाते रहते, वो ख़त्म ही ना होता, तुम क़यामत तक खाते रहते, वो ख़त्म ही ना होता। जब अल्लाह कहता है मेरा भी हाथ है तो सरकार का भी हाथ है, मेरी भी आँखें हैं तो सरकार की भी आंखें हैं। मैंने कहा हम यहाँ से सर उठाएंगे ना तो हमारी आंखें इस छत के ऊपर वाले बंदे को नहीं देख सकती कि कौन बैठा हुआ है या नहीं, आसमान भी नहीं यहाँ से ऊपर देख सकती। और वो मुस्तफ़ा की आंखें जब उठी तो सातों आसमान पार करके जन्नत में चली गई। और फिर हाथ की क्या शान है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने हाथ बढ़ाया तो सातों आसमानों को चीरता हुआ हुजूर का हाथ जन्नत में पहुँच गया। ये हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मुकाम और मर्तबा अता फरमाया। बख्शेगा कौन? अल्लाह। बख्शेगा कौन? बख्शेगा कौन? शफाअत कौन करेगा? मुस्तफ़ा। शफाअत मुस्तफ़ा करेंगे। तो भाई शफाअत मुस्तफ़ा करेंगे, बख्शेगा रब, तो पता चला कि देने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन हुजूर के सदक़े से जहाँ भर को रिज़्क़ तकसीम किया जाता है। सरकार खुद फरमाते हैं अल्लाहु मुअती व अना क़ासिमुन, अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाने वाला है और मैं तकसीम करने वाला हूँ। और फरमाया मुझे क़ासिम बना कर भेजा गया। हुजूर क़ासिम नेमत हैं, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को तकसीम करने वाले सरकार मदीना अलैहिस्सलाम है। लिहाजा किसी के दिल में ये वहम नहीं होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी के बारे में कहा तेरा खामा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, वगरना ज़मीन किसकी है?
ساری زمین کس کی ہے؟ ساری زمین کس کی ہے؟ تو ہم اپنے مکان بنا کر رجسٹریاں کرواتے ہیں، کوئی آ کر پوچھے کہ کہتا کدھا گھر ہے، کہتا میرا۔ کس کا گھر ہے؟ میرا۔ میں نے کہا شرک نہیں ہوا؟ کیونکہ تم نے کہا میرا گھر ہے۔ وہ کہنا نہیں میں اس حساب نہ نہیں کہہ رہا کہ میرا گھر ہے، میں اس حساب سے کہہ رہا ہوں اصل میں تو اللہ کا ہی ہے، اصل میں تو اللہ کا ہی ہے۔ اللہ نے اپنے کرم سے اس جگہ کا مجھے مالک بنایا ہے، اللہ نے اپنے کرم سے مجھے مالک بنایا ہے۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جیسے رجسٹری تمہارے نام کرنے سے، تمہارے یہ کہہ دینے سے کہ یہ مکان میرا ہے، وہ اللہ کی ملکیت سے ختم نہیں ہو جاتا، وہ رب ہی کا رہتا ہے، بس تمہیں اختیار دیا ہے۔ اسی طرح سے پوری دنیا رب کی ہے، لیکن رب نے مالک و مختار محمد عربی کو بنایا ہے۔ پورا جہان رب کا ہے، لیکن وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا تاج مصطفیٰ کے سر پہ سجایا ہے۔ اور مصطفیٰ بذات خود اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رہنے کے لیے زمین دی، ہمارے چھت پر آسمان کو سائبان کر دیا، زمین ہمارے لیے اناج اگاتی ہے، آسمان ہمارے لیے بارش برساتا ہے، یہاں طرح طرح کے میوے ہیں، یہاں طرح طرح کے پھل کھاتے ہیں، طرح طرح کی سبزیاں کھاتے ہیں، اتنی ساری نعمتیں ملی، لیکن رب نے کسی بھی نعمت کے ملنے پر یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کر دیا۔ ہر نعمت عطا کرنے کے بعد، یہاں تک کہ جنت میں حوریں، فرشتے، غلماں، یہ سب نعمتیں عطا کرنے کے بعد کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ لیکن جب باری آئی امام الانبیاء کی، جب باری آئی فخر الانبیاء کی، جب باری آئی تاجدار عرب و عجم کی، جب باری آئی احمد مجتبیٰ کی، جب باری آئی محمد مصطفیٰ کی، تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے بندو تم میری کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ انہیں اپنا رسول دیا ہے۔ سرکار کا ہونا رب کا احسان ہے۔ تو جب نعمتوں کے تذکرے ہو رہے ہیں تو پھر احسان کا تذکرہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو اسی لیے یہ بات پر جن کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے نا کہ یار کہیں یہ شرک تو نہیں ہو گیا، کہیں یہ بدعت تو نہیں ہو گیا، تو میں کہتا ہوں اس طرح اپنے دلوں میں یہ باتیں نہ لے کر آیا کرو۔ اور دین کے اندر بدعت کے بھی حوالے سے ہمارے ذہن میں کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ بدعت کسے کہتے ہیں۔ بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت کی دو قسمیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ وہ بدعت کا مطلب کیا ہے؟ ایجاد۔ بدعت کا مطلب کیا ہے؟ ایجاد۔ اچھی بدعت بھی ہوتی ہے، بری بدعت بھی ہوتی ہے، یعنی اچھی ایجاد بھی ہوتی ہے اور بری ایجاد بھی ہوتی ہے۔ اب اچھی ایجاد کون سی ہے؟ اچھی ایجاد کون سی ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ سرکار نے فرمایا صحابہ کو کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جمعے کی 2 اذانوں کا سلسلہ شروع کیا۔ جمعے کی یہ جو دوسری اذان ہے سرکار کے دور میں نہیں تھی، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں نہیں تھی، فاروق اعظم کے دور میں نہیں تھی، عثمان غنی نے شروع کر دی۔ یہ بدعت ہے کہ نہیں؟ کیونکہ سرکار نے تو کہا میں نے دین مکمل کر دیا۔ اب سرکار علیہ السلام کے دین مکمل کرنے کے بعد اذان دوبارہ کیوں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کی؟ تو پتہ چلا کہ ہر چیز کو یہ کہہ دینا کہ بدعت ہے اور یہ گناہ ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ حضور کے دور میں جمعے کی 2 اذانیں نہیں تھی، فاروق اعظم کے دور میں، ابوبکر صدیق کے دور میں نہیں تھی، عثمان غنی نے شروع کیا۔ آج تک 2 اذانیں پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے؟ پتہ چلا کہ اچھی بدعتیں بھی ہوتی ہیں، ایسے کام ہوتے ہیں۔ اب ایک اور، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے پہلے حضور کا دور تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں مسجدوں میں آ کر نماز پڑھتی تھیں۔ حضور کے دور میں عورتیں مسجد میں آ کر نماز پڑھتی تھیں، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں عورتیں مسجد میں آ کر نماز پڑھتی تھیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی عورتیں مسجد میں آ کر نماز پڑھتی تھیں۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا کہ اب زمانہ خیر والا جا رہا ہے، زمانہ خیر والا جا رہا ہے اور مسجد عبادتوں کے لیے ہے، تو اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ آج کے بعد عورتیں گھروں کے اندر نماز پڑھیں گی۔ تو جس کام کو سرکار نے کیا اور پھر فرمایا میں نے دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے رہے، فاروق اعظم نے انہیں منع کر دیا، فاروق اعظم نے منع کر دیا۔ تو پتہ چلا
کہ اگر ایسا کوئی کام ہو جائے تو پھر اس پہ یہ نہیں کہتے ہیں دین اگرچہ مکمل ہے، لیکن حضور کا یہ بھی فرمان ذہن میں رکھیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے دین میں کسی اچھے کام کو ایجاد کیا جب تک وہ ہوتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ایجاد کرنے والے کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کرتا رہے گا۔ ہر بات کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ اللہ کے رسول نے کیا یا صحابہ نے کیا، اگر نہیں کیا تو بس شرک ہے، اگر نہیں کیا تو بس بدعت ہے، تو پھر نتیجہ پتہ کہاں تک پہنچا کہ ہم اولیاء کا تذکرہ قرآن میں پڑھتے ہیں، تو جب قرآن کے اولیاء کا تذکرہ سنتے ہیں تو پھر نہیں لگتا کہ یہ شرک ہو گیا، لیکن جب غوث اعظم کا نام لیتے ہیں تو بعض بندے کہتے ہیں پتہ نہیں شرک ہو گیا، بعض بندے کہتے ہیں پتہ نہیں بدعت ہو گیا۔ تو یہ شرک اور بدعت نہیں ہوتا، صرف فرق اتنا سا ہے کہ ہم نے اپنے ذہن کے اندر یہ کنسیپٹ کلیئر کرنا ہے کہ جس بندے کی جو فضیلت بیان کی جا رہی ہے یہ اللہ کے برابر تو نہیں آ رہی، اللہ سے بڑھ تو نہیں رہی۔ اگر اللہ کے برابر نہیں آ رہی، اللہ سے بڑھ نہیں رہی، تو پھر اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ اپنے بندے کو نعمتیں عطا فرمائے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب اتنے پارے جو ہے وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی حفظ کر لیے تھے، 18 پارے جو ہے وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی حفظ کر لیے تھے، تو بندہ کہتا ہے یہ کیسے ہو گیا؟ تو ہم نے کہا یہ ویسے ہی ہو گیا جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے اولیاء کو جو ہے وہ شان اور مرتبے عطا فرمائے۔ تو ہر چیز کے بارے میں یہ ذہن ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو نعمتیں عطا فرمانے والا ہے، اور وہ اس امت کو نہیں، اس سے پہلے بھی امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتا رہا۔